الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تیسیر النحو کا آج تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ سے متعلق باتیں گزر چکی ہیں۔ کلام کی تعریف کیا ہے؟ تعریف الکلام: الکلام هو اللفظ المرکب المفید بالوضع فائدة يحسن السکوت علیها، نحو زید قائم وذهب زید۔ کلام اس مرکب مفید کو کہتے ہیں جس کو سن کر سننے والا پوری بات سمجھ جائے۔ اور مرکب مفید سے مراد کیا ہے کہ ایک کلمہ کو دوسرے کلمہ سے اس طرح سے ملایا جائے کہ اس میں سے ایک مسند الیہ ہو اور دوسرا مسند، ٹھیک ہے؟ اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مسند الیہ صرف اسم ہوتا ہے، مسند اسم بھی ہوتا ہے اور فعل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے زید قائم میں قائم مسند ہے، اسم ہے، اور ذہب زید میں جو ہے ذہب مسند ہے، فعل ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کلام کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔ کلام کا دوسرا نام جملہ بھی۔ پھر جملہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، اسے مسند الیہ و مبتدا کہا جاتا ہے۔ مسند الیہ اور مبتدا اس کا دونوں نام ہے۔ اور دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل، اسے مسند و خبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے التلمیذ مجتہد، التلمیذ مجتہد۔ تو اب اس میں التلمیذ یہ مسند الیہ ہے، مبتدا ہے، مجتہد یہ مسند ہے، خبر ہے اور اسم ہے۔ اور التلمیذ نجح میں مسند فعل ہے، نجح فعل ہے، مسند ہے۔ اور اس کے بعد جملہ کی دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، اسے مسند کہا جاتا ہے، اور دوسرا جز فاعل ہو اسے مسند الیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ذہب خالد، ذہب خالد میں پہلا جز ذہب ہے، فعل ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہے اور یہ مسند ہے، اور اس کا فاعل خالد مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ سوالات ہیں، سوالات کی روشنی میں آپ جوابات یاد کر لیں گے، پڑھ لیے ہیں۔ تمرینات بھی آپ اس کو حل کر لیں گے، اگر کوئی چیز مشکل ہوگی تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ اور اس میں صرف جو ہے مذکورہ آیات سے 3 ایسے اسم چھانٹنا ہے جس کی علامت بھی جو ہے مختلف ہو، اور اس کی علامت کیا ہے ذکر کرنا ہے، اور 3 فعل چھانٹنا ہے، اس کی علامت بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 حرف چھانٹنا ہے، کون کون حرف ہیں۔ اس کے بعد ہے بعض عام مصطلحات کی تعریف، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ ان مصطلحات کی تعریفات پہلے ذکر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا تذکرہ بعد میں آئے گا اعراب وغیرہ کے بحث میں، تو پھر آپ کو وہاں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے جب کوئی چیز پڑھے رہیں گے، اس کی بات ذہن میں رہے گی، تو پھر اس کا اعراب سمجھنا آسان ہوگا۔ اس لیے پہلے جو ہے کچھ مصطلحات کی تعریف یہاں بتائی جا رہی ہے۔ پہلی چیز ہے اسم مفرد۔ اسم مفرد وہ اسم ہے جو ایک مذکر یا مؤنث پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ مفرد منصرف صحیح میں اس کا ذکر آئے گا، تو مفرد کس کو کہتے ہیں وہ یہاں بتا دیا گیا، وہ اسم جو ایک پر یعنی ایک مذکر یا مؤنث چیز پر دلالت کرے۔ اور دوسری چیز ہے مثنیٰ، جس کو دوسرے لفظوں میں تثنیہ کہا جاتا۔ ہر وہ اسم معرب ہے
جو دو مذکر یا مؤنث پر دلالت کرے اور اسے مفرد کے آخر میں الف اور نون بڑھا کر بنایا گیا ہو۔ تعریف میں دو جز ہوا گویا ابھی، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ کہ وہ دو چیزوں پر دلالت کرے، اور دوسرے یہ کہ اسے مفرد کے آخر میں الف اور نون بڑھا کر بنایا گیا ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں تب وہ حقیقت میں تثنیہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ الف حالت نصب و جر میں یا سے بدل جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو دو پر دلالت کرے، ٹھیک ہے، لیکن اسے الف نون بڑھا کر نہ بنایا گیا ہو اور نہ ہی اس کا اعراب مثنیٰ کا اعراب ہو، تو وہ نہ تو مثنیٰ ہے اور نہ ہی ملحق بمثنیٰ۔ جیسے شفعن، شفعن معنی دو ہوتا ہے، لیکن شفعن نہ تو مثنیٰ ہے اور نہ ملحق بمثنیٰ ہے، اس لیے کہ مثنیٰ کے لیے دو چیزیں شرط ہیں۔ پہلے ہے کہ وہ دو پر دلالت کرے، اس کا معنی دو ہو، اور پھر مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کے بنایا گیا ہو، تب حقیقت میں مثنیٰ ہے۔ لیکن یہاں صرف دو پر دلالت کرتا ہے، لیکن تثنیہ کا اعراب اسے نہیں مل رہا ہے، نہ مفرد کے آخر میں الف نون بڑھایا گیا، دونوں شرطیں ختم ہیں، تو وہ مثنیٰ نہیں ہو سکتا، نہ ملحق بمثنیٰ ہو سکتا۔ ایسے الفاظ جو دو پر دلالت کریں اور جن کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہو، لیکن اس کو مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کر تثنیہ نہ بنایا گیا ہو، تو ایک چیز تو پائی گئی، ایک چیز پائی گئی کہ وہ دو پر تو دلالت کرتا ہے اور تثنیہ کا اعراب بھی اسے دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک چیز نہیں پائی گئی کہ مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کے بنایا گیا ہو۔ تو ایسے کلمات مثنیٰ کے ساتھ ملحق مانے جاتے ہیں، جیسے اسنان اور اسنتان ہیں۔ تو اب اسنان اور اسنتان دو پر دلالت کرتے ہیں، تثنیہ کا اعراب بھی ان کا ہوتا ہے، لیکن اسنن کے آخر میں الف نون بڑھا کر نہیں بنایا گیا، مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کر کے تثنیہ نہیں بنایا گیا۔ اسنتن کے آخر میں اسنتان جو ہے الف نون بڑھا کے نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکمل طور پر تثنیہ نہیں ہو سکتے۔ ایسے کلا اور کلتا ہے، کلا اور کلتا ہے، اس پر تثنیہ کی تعریف صادق نہیں آئے گی مکمل، اس لیے کہ اس میں الف نون بڑھا کر کے جو ہے مفرد کے آخر میں نہیں بنایا گیا، اگرچہ دو پر دلالت کرتا ہے اور اس کا اعراب بھی تثنیہ کا اعراب ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں مفرد کے آخر میں الف نون بڑھا کر کے تثنیہ نہیں بنایا گیا، اس لیے وہ مثنیٰ نہیں ہے، وہ ملحق بمثنیٰ ہے۔ مثنیٰ کے ساتھ اس کو ملا دیا گیا ہے، اس لیے کہ مثنیٰ کا جو اعراب ہے وہی اعراب اس کو بھی دیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد مثال دے دی گئی ہے، جیسے جاء رجلان وامرأتان، رجلان رجلن کے آخر میں الف نون بڑھا کر کے تثنیہ بنایا گیا، امرأتان امرأتن کے آخر میں الف نون بڑھا کر کے تثنیہ بنایا گیا ہے۔ اب وہی چیز حالت نصب میں اور حالت جر میں وہی الف جو ہے یا سے بدل دی جاتی ہے، رأیت رجلین وامرأتین مررت برجلین وامرأتین۔ تو تثنیہ کا مفہوم سمجھ میں آ گیا نا، تثنیہ اور تثنیہ کے ساتھ ملحق۔ اس کے بعد ہے تیسری چیز جمع، وہ اسم ہے جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے، دو سے زیادہ پر دلالت کرے، جیسے مسلمون مسلمات رجال۔ یہ تین مثالیں کیوں دیا ہے ہم نے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جمع کی تین قسمیں ہیں۔ جمع مذکر سالم کی مثال مسلمون ہے، جمع مؤنث سالم کی مثال مسلمات ہے، اور رجال جمع مکسر کی مثال ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آگے ہم نے بتا دیا کہ جمع کی تین قسمیں ہیں، جمع کی تین قسمیں ہیں۔ جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن سلامت رہے، جس میں
واحد کا وزن سلامت رہے، اور اسے مفرد کے آخر میں واو اور نون بڑھا کر بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اس میں اس کی تعریف میں بھی دو چیز بتائی گئی، واحد کا وزن سلامت رہے اور دوسرے مفرد کے آخر میں واو نو بڑھا کر بنایا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جمع مذکر سالم جو ہے کہ شرط کیا ہے، یہ جو ہے اصل کتاب میں نہیں ہے لیکن حاشیے میں بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ شرط کیا ہے جو ہے جمع مذکر سالم کی؟ ٹھیک ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جس مفرد کی یہ جمع لائی جاتی ہے وہ یا تو عالم ہوگا یا صفت، یعنی عالم اگر ہے تو اس کی جمع مذکر سالم لائی جا سکتی ہے، علم ہو، علم کا مطلب نام ہو کسی کا، کسی جگہ کا، کسی بھی چیز کا نام ہو، یا تو وہ ہو، اور اس کے لیے بھی پھر آگے شرط بتائی گئی ہے، علم ہو صفت ہو۔ علم کی شرطیں کیا ہیں کہ ہر کسی چیز کا نہیں، مذکر کا نام ہو، عاقل کا نام ہو، یعنی کسی انسان کا، عقل مند انسان مذکر کا نام ہو، تانیث اور ترکیب سے خالی ہو، یعنی اس میں جو ہے تانیث کی کوئی علامت نہ پائی جائے اور اس میں ترکیب بھی نہ پائی جائے، یعنی مرکب نہ ہو، علم مرکب نہ ہو۔ اور صفت کی شرطیں یہ ہیں کہ وہ مذکر عاقل کی صفت ہو، کس کی؟ مذکر عاقل کی صفت ہو، تائے تانیث سے خالی ہو، اور اس کے بعد کچھ اور بھی شرطیں ہیں، ایسا افعال نہ ہو جس کا مؤنث فعلاؤ ہو، یا ایسا فعلان نہ ہو جس کا مؤنث فعلا ہو، ایسی صفت نہ ہو جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو۔ یہ تو بعد کی جو دو تین شرطیں ہیں یہ کم جو ہے پائی جاتی ہیں، اصل جاننا چاہیے کہ صفت کی شرط یہ ہے کہ وہ مذکر عاقل کی صفت ہو اور تائے تانیث سے خالی ہو۔ اب اس کی روشنی میں یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کچھ ملحق بجمع مذکر سالم، ملحق بجمع مذکر سالم کچھ الفاظ ہیں کہ جن کا اعراب جمع مذکر سالم کا تو ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں جمع مذکر سالم نہیں ہوتے ہیں، جیسے مثلا عشرونہ سے تسعونہ تک کی جو دہائیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ حقیقت میں جمع نہیں ہے، ان کو واو نو بڑھا کر کے جمع نہیں بنایا گیا ہے، ان کو واو نو بڑھا کر کے جمع نہیں بنایا گیا، اگرچہ دیکھنے میں آپ کو شبہ ہو سکتا ہے کہ عشرن سے عشرونہ بن گیا، سلاسن سے سلاسونہ بن گیا، اربعن سے اربعونہ بن گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا، آپ غور کرو، اگر ایسا ہوتا تو عشرونہ کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ عربی میں جمع کم سے کم 3 پر جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے نا، تو اگر عشرن سے عشرونہ بنا ہوتا تو عشرن 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 کم سے کم 3 عشر ہوتا نا، اور 3 عشر کو اگر آپ جمع کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 30 ہوگا نا، اور عشرونہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 20۔ تب کیسے مان لیا جائے کہ عشرونہ جمع عشرن کی ہے؟ عشرن کی جمع ہے؟ عشرن کی جمع نہیں ہے۔ 20 کے لیے عشرونہ کا لفظ عربوں نے استعمال کیا ہے، شروع سے وضع کیا ہے، لیکن چونکہ اس کا اعراب جمع مذکر سالم کا اعراب ہے، اس لیے جو ہے وہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق مانا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ معنی کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آیا گیا، دوسرے یہ کہ جمع مذکر سالم کے لانے کے لیے شرط کیا ہے کہ یا تو وہ علم ہو
اور یا تو وہ صفت ہو. عشرن علم نہیں ہے، عشرن علم نہیں ہے، نہ وہ صفت ہے، تو اس کی جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے عشرون. ٹھیک ہے. اچھا، ایسے ہی اہلونا ہے، عالمونا ہے، ارزونا ہے، سنونا ہے، یہ الفاظ ملحق مانے جاتے ہیں. یہ الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ ملحق مانے جاتے ہیں. تو اب وہی میں نے بتایا، وہ جو ہے جس کا مفرد اس کے لفظ سے نہ ہو یا اس کا واحد تو ہو لیکن اس میں مذکورہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ جمع مذکر سالم کے بجائے ملحق و جمع مذکر سالم ہوں گے. جیسے شرونا اور اس کے اخوات نیز اولو، اس لیے کہ ان کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں ہے، ان کا مفرد ان کے لفظ سے نہیں ہے. مفرد کو اگر مانیں گے، شرونا کو اگر اس کا مفرد عشرن مانیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا، اس لیے اس کا مفرد نہیں ہے. اور اہلونا، عالمونا، ارزونا، سنونا اس کے جو ہے مفرد تو ہیں، اس کے مفرد ہیں، اور واو نو بڑھا کر کے ہی اس کو جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ سب ملحق اس لیے ہیں کہ ان سب کا مفرد اسم جنس جامد ہے، اسم جنس جامد ہے، علم اور صفت نہیں ہے. نہ اہلن علم صفت ہے، نہ عالم صفت جو ہے وہ صفت ہے، عالم نہیں ہے، عالم، دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے. عالم اگر ہوتا تو صفت کا صیغہ ہو جاتا، عالمونا اگر ہو تو وہ جمع مذکر سالم ہے، لیکن عالمونا جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں، یہ عالم دنیا جس کے لیے کہا جاتا ہے اس کی جمع لائی گئی ہے. تو عالم نہ جو ہے عالم ہے اور نہ صفت ہے، اس لیے عالم کی جمع عالمونا یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ملحق. ایسی ارزونا ہے، ارزن نہ تو صفت ہے اور نہ علم ہے، اس لیے ارزونا جو استعمال کیا گیا ہے یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہے. ایسی سنونا سنتن کی جمع ہے، سنتن نہ تو صفت ہے اور نہ علم ہے، اس لیے جو ہے یہ جمع مذکر سالم نہیں، یہ اس کے ساتھ ملحق. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جمع مذکر سالم یہ ہو گیا. اس کی مثال دی گئی ہے جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین. واو نو بڑھا کے بنایا گیا، حالت رفع میں واو نو رہے گا لیکن حالت نصب و جر میں یا ما قبل مکسور. اس کے بعد جو ہے جمع مؤنث سالم، تیسری جمع مؤنث نہیں، دوسری جمع جمع مؤنث سالم ہے. ایسی جمع ہے جسے مفرد کے آخر میں الف اور لمبی تا بڑھا کر بنایا گیا ہو، جیسے مسلمتن، مسلماتن سے مسلماتن بنایا گیا ہے. یہ جمع مؤنث سالم کے نام میں نحویوں کا اختلاف، اس لیے کہ سالم کہتے ہیں جس کے واحد کا وزن سلامت رہے، اور پھر جب یہ جمع مؤنث سالم ہے تو مؤنث ہی کی جمع ہونی چاہیے نا. لیکن جب دیکھا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جمع بناتے وقت بہت سارے جمع میں مفرد کا وزن سلامت نہیں رہ جاتا ہے، اور ایسے ہی یہ جمع مؤنث ہی کی جمع نہیں ہوتی ہے، بعض مذکر کی بھی جمع آتی ہے. دیکھو اس میں حاشیے میں بہت سارے نحویوں کے نزدیک اس کا نام جمع مؤنث سالم کے بجائے جمع بالف و تاء مفتوحہ ہونا بہتر ہے. کہتے ہیں یہ جمع بالف و تاء مفتوحہ اس کو کہیں گے، یا عربی میں الجمع بالالف و تاء کہتے ہیں. کیوں یہ کہتے ہیں؟ جمع مؤنث سالم سے کیوں جو ہے گریز کرتے ہیں، اس کی جگہ پر یہ نام کیوں دیتے ہیں؟ اس کا پہلا سبب یہ کہ اس کا مفرد کبھی کبھی مذکر ہوتا ہے. آپ نے خود ہی پڑھا ہے نحو میں، مرفوعات، منصوبات، مجرورات کس کی جمع ہے؟ مرفوعات مرفوعن کی جمع ہے، منصوبات منصوبن کی جمع ہے، مجرورات مجرورن کی جمع ہے. تو مرفوع منصوب مجرور یہ مؤنث ہیں؟ نہیں ہے.
تو مذکر کی بھی جمع لائی گئی نا، تو یہ جمع مؤنث کیسے ہوئی؟ اسی لیے وہ لوگ الجمع بالالف والتاء کہتے ہیں، الجمع بالالف والتاء۔ اچھا، یہ ایک سبب تو یہ ہے۔ یہ سب غیر عاقل مذکر کی صفت ہیں، ان کی جمع مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہوتی ہے۔ دوسرا سبب یہ کہ کبھی کبھی جمع میں اس کے مفرد کا وزن سلامت نہیں رہتا ہے، جیسے فتاتن، فتاتن، فتاتن مانے نوجوان عورت، اس کی جمع فتیات، فتیات، تو اب بدلا کہ نہیں مفرد کا وزن؟ فتاتن میں جب جمع آپ نے بنایا تو جو تے کے بعد الف تھی وہ یا سے بدل گئی، اور پھر الف ساکن تھا اور یہاں جو ہے یا پر فتح آ گیا، تو واحد کا وزن برقرار رہ گیا؟ نہیں رہا۔ اور جیسے سجدتن، سجدتن میں جیم ساکن ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی جمع کیا آتی ہے؟ سجدات، مفرد کی ساکن جیم جمع میں متحرک ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن مشہور ہو جانے اور اکثر حالات میں مفرد کے وزن کے سلامت رہنے کے سبب کے باعث جمع مؤنث سالم کے نام میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اکثر حالات کو دیکھ کر کے اس کو جمع مؤنث سالم کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے نحویوں نے کہا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اس کا دوسرا نام دیا ہے اس کا سبب بتایا ہے کہ اس کا سبب یہ ہے کہ بعض حالات میں اس کے واحد کا وزن بدل جاتا ہے، اس کے واحد کا وزن بدل جاتا ہے، اور بعض حالات میں وہ مؤنث کے بجائے مذکر کی جمع ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو جمع مؤنث سالم کے بجائے الجمع بالالف والتاء المفتوحہ کہیں گے۔ اگر یہ نام دیا جائے تو اس پہ کوئی اعتراض لازم نہیں آئے گا، لیکن اکثر حالات کو دیکھتے ہوئے جمع مؤنث سالم کہا جا سکتا ہے۔ جیسے مسلماتن، اور اس کا اعراب یہاں تینوں حالتیں نہیں دیا، اعراب آگے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جمع ہے جمع مکسر، جمع مکسر، جمع مکسر، مکسر کا معنی ہوتا ہے توڑا ہوا، کہ جس میں واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو، واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہو، سالم نہ ہو۔ وہ جمع ہے جو مفرد کے حروف، حرکات اور سکنات میں لفظی تبدیلی سے حاصل ہو، جیسے رجال، رجل کی جمع، اسدن، اسدن کی جمع، اسدن، اسدن کی جمع، ٹھیک ہے، اسدن، یا تقدیری تبدیلی سے حاصل ہو، تقدیری تبدیلی سے حاصل ہو، یعنی دیکھنے میں کوئی لفظی تبدیلی نہ ہو، کوئی لفظی تبدیلی نہ ہو۔ رجال اور رجل میں جو ہے حرف بھی تبدیل ہوا ہے، حرکت بھی تبدیل ہوئی ہے، اور اسدن اور اسدن میں صرف حرکت تبدیل ہوئی ہے نا، اسدن واحد ہے اور اسدن جمع ہے۔ تقدیری تبدیلی سے حاصل جیسے فلکن، فلکن جمع کی صورت میں اسدن جمع کے وزن پر اور مفرد کی صورت میں قفل واحد کے وزن پر مانا جائے۔ فلکن اصل میں واحد بھی استعمال ہوتا ہے اور فلکن جمع بھی استعمال ہوتا ہے، تو جب فلکن کو قفلن کے وزن پر مانو گے تو قفلن واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد ہے نا، تو جب اس کو قفلن کے وزن پر مانو گے تو وہ فلکن جو ہے واحد ہوگا، اور جب اس کو جمع استعمال کیا جائے گا تو اس کو فلکن کے بجائے اسدن کے وزن پر مان لیا جائے گا۔ تو دیکھنے میں کوئی تبدیلی ہے؟ فلکن فلکن دونوں ایک ہی طرح سے، لیکن تقدیری تبدیلی یہ ہے کہ جب واحد کے لیے اس کو استعمال مانا جائے گا تو وہ قفلن کے وزن پر ہوگا، اور جب
جمع کے معنی میں استعمال ہوگا تو وہ اس دن کے وزن پر مان لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے یہ جمع مکسر میں بہت سارے اوزان ہوتے ہیں. کچھ اوزان ایسے ہوتے ہیں کہ جمع مکسر ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہوتے ہیں، اور جب وہ جمع منتہی الجموع کے وزن پر ہو جائیں گے تو وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اس لیے جب اعراب کی بحث آئے گی تو جہاں پہلا طریقہ بتایا گیا ہے وہاں جمع مکسر منصرف کہا گیا. جمع مکسر منصرف. جمع مکسر کے اکثر اوزان منصرف ہی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن بعض اوزان جس کو جمع منتہی الجموع کہا جاتا ہے وہ اوزان جب ہوتے ہیں تو وہ جمع مکسر وہاں اس وزن پر جب ہوگا تب وہ منصرف نہیں ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ غیر منصرف. اس لیے کہ جمع منتہی الجموع ایسا سبب ہے اسباب منع صرف میں سے جو تنہا قائم مقام دو سبب کے ہوتا ہے نا. اگر وہ چیز پائی گئی کسی کلمہ میں تو وہ کلمہ غیر منصرف رہے گا. اور اس کی پہچان بھی بتائی گئی. جمع منتہی الجموع کی پہچان بتائی گئی کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہو، دونوں متحرک ہو، یا تین حرف ہو تو درمیانی حرف ساکن. یہ ایک علامت بتا دی گئی ہے. اس علامت کی بنا پر جتنا بھی جمع منتہی الجموع کو صیغے ہیں سب اس میں آ جاتے ہیں، ورنہ اس کے صیغے کئی ہیں. مفاعل ہے، مفاعیل ہے، فواعل ہے، ہاں فعالی ہے، فعالیو ہے، بہت سارے اوزان ہیں. لیکن ہر وزن میں یہ چیز مشترک ہے کہ الف جمع کے بعد دو حرف ہوں، دونوں متحرک ہوں، یا تین حرف ہوں، بیچ کا حرف ساکن ہو. تو ایسا جمع مکسر جب ہوگا تب وہ غیر منصرف ہو جائے گا. اور اگر جو ہے جمع منتہی الجموع کے وزن پر نہیں ہے جمع مکسر تو وہ منصرف رہتا ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف آپ لوگوں نے پڑھا ہے. غیر منصرف ہر وہ اسم معرب ہے. اب آپ نے صرف یہ پڑھا ہے کہ غیر منصرف میں دو سبب اسباب منع صرف میں سے دو سبب پائے جائے یا ایک سبب جو قائم مقام دو سبب کے ہے تو وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے. اتنا مختصر سا آپ نے پڑھا ہے. اس میں وضاحت کی گئی ہے ہر وہ اسم معرب ہے جو فعل کے مشابہ ہو، جو فعل کے مشابہ ہو. بئی طور کی فعل میں جس طرح دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک لفظی یعنی مصدر جس سے فعل مشتق ہوتا ہے، اور دوسری معنوی یعنی فاعل. فعل میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو مصدری معنی اور ایک فاعل، دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں. اسی طرح اس اسم میں دو فرعی علتوں کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی دو اسباب منع صرف میں سے دو سبب کی ضرورت ہوتی ہے. ایک کا تعلق لفظ سے، ایک کا تعلق لفظ سے، جیسے تانیث، الف نون کی زیادتی، وزن فعل، عجمہ، ترکیب. اور دوسری کا تعلق معنی سے، یعنی علم اور وصف ہونا، علم اور وصف ہونا. ٹھیک ہے. علم ہونا یا صفت ہونا، یہ ان دونوں کا تعلق معنی سے ہے نا. جب کوئی کلمہ علم ہوگا، کسی خاص چیز کا نام ہوگا، یا کوئی کلمہ کسی کی صفت ہوگا تو یہ چیز ہم اپنے ذہن سے سمجھیں گے نا، اس کا تعلق معنی سے ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ان دونوں اسباب کے علاوہ جو اور اسباب ہیں ان کا تعلق لفظ سے ہے، ان کا تعلق لفظ سے ہے. تو
ایک معنوی سبب پایا جائے گا، چاہے وہ عالم ہو چاہے صفت ہو، اور اس کے ساتھ پھر کوئی ایک لفظی سبب بھی پایا جائے گا۔ تو جیسے فعل کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں، ایسے ہی اس میں بھی جو ہے غیر منصرف میں بھی دو اسباب ضروری ہیں، ایک معنوی اور ایک لفظی۔ جیسے عالم اور وصف ہونا، مثال عثمان معنوی علت علم ہونا ہے اور لفظی علت الف و نون زائد کا ہونا ہے۔ احمر معنوی علت وصف ہے، لفظی علت وزن فعل ہے، یا اس میں ایک علت ہو جو قائم مقام دو علتوں کی ہو، یعنی ایک سبب ہو جو قائم مقام دو سبب کے ہو۔ ایسی دو علتیں ہیں الف تانیث مقصورہ و ممدودہ، الف تانیث مقصورہ و ممدودہ، یہ ایک چیز ہوئی، یعنی تانیث کی الف چاہے مقصورہ ہو چاہے ممدودہ۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ جمع منتہل جمع کا صیغہ، جیسے حبلہ حمراؤ، یہ دونوں مثال ہے تانیث کی، الف تانیث مقصورہ اور الف تانیث ممدودہ کی، اور مساجد یہ مثال ہے جمع منتہل جمع کی، ٹھیک ہے؟ تو غیر منصرف میں گویا خلاصہ وہی ہوگا، لیکن یہ تفصیل اس لیے بتا دی گئی ہے کہ یہ فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے، فعل کے مشابہ ہونے کی وجہ سے اس میں تنوین اور کسرہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فعل میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایسے اس میں بھی دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، اور اس کا حکم آگے جو ہے جب غیر منصرف کی بحث آئے گی تو وہاں پڑھو گے، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی، اس لیے احمد اور بے احمدی، احمدن اور بے احمدی کہنا صحیح نہیں ہے، جبکہ منصرف پر یہ دونوں چیزیں آتی ہیں، جیسے خالدن و بے خالدن، ٹھیک ہے؟ اسم مفرد یا تو صحیح ہوگا، یا جاری مجرا صحیح، یا معتل۔ پھر معتل کی دو قسمیں، ہر ایک کی تعریف درج ذیل ہے۔ چلو یہیں تک رہنے دو، پھر جو ہے آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔